سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ فون پہ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں. جی سینیٹر صاحب, کل کا جو واقعہ ہوا اس کے حوالے سے جو کلپ ہم نے دیکھا وہ بہت ہی خاصا بدصورت کلپ تھا, تو کچھ بتائیں گے کہ یہ معاملہ کیسے شروع ہوا؟ تو یہ آپ ذرا وضاحت کریں کہ خاصا بدصورت کس حوالے سے تھا؟ وہ اس حوالے سے تھا کہ اس کے اندر جس قسم کی زبان استعمال ہو رہی تھی اور جس طریقے سے جو ہے وہ آپ نظر آئے اٹھ کے کرسی سے کہیں جھپٹتے ہوئے, تو وہ اس حوالے سے, کیونکہ عام طور پہ تو ہوتا ہی ہے نا کہ ٹیلی ویژن پروگرام پہ ہم بیٹھ کے, آپ میرے پروگرام پہ بھی تشریف لائے ہیں 2-3 دفعہ, تو عام طور پہ تو دلیل سے ہی بات ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ایسی کون سی چیز تھی یا ایسی کون سی پرووکیشن تھی کہ جس کی بنا پہ آپ جو ہے وہ اتنے غصے میں آئے؟ یہ بات یہ ہے, جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو میں کھڑا ہوں اور اس خاتون اور میرے درمیان فیاض الحسن چوہان کرے, یہ وہ نوبت ہے کہ فیاض الحسن چوہان نے مجھے کہا کہ آپ یہاں سے آ کے میرے نشست پر بیٹھے. وہ خاتون تو میرے پہلو میں بیٹھی تھی, میں اس کرسی سے کھڑے ہو کے چوہان کی کرسی کی طرف گیا اور چوہان میری کرسی کی طرف آئے. یہ وہ فوٹو سیشن ہے, اس میں دکھایا یہ گیا جیسے میں حملہ آور ہوں اس پر. اگر میں حملہ آور ہوتا تو میں پہلے ہی وقت میں جب اس نے زیادتی کی تو پہلے میں بیرسٹر مسرور کو تپڑ مارتا, اس کے بعد میں خاتون کو تپڑ مارتا, وہ میرے پہلو میں بیٹھی. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ بہت میری بات میں عرض کروں, نہ میرے بیرسٹر مسرور کو تپڑ مارا ہے, نہ کوئی غلط زبانی کی ہے. سب سے پہلے جو غلط زبان استعمال کی وہ تو بیرسٹر نے استعمال کی, اور اس خاتون نے اس کو سیکنڈ کیا. انہوں نے مولانا شہرانی کو, میں نے ان کو کہا کہ آپ ایشو پر بات کریں. ایک طرف آپ اسلامی اقدار کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, ہمارے قبائلی روایات کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, تہذیب کو نشانہ بنا رہے ہیں. اس میں کونسل کی, مولوی کی, اسلامی تعلیمات کا اور اسلامی نظامی کونسل کا اور مولانا شہرانی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق تو قانون سے ہے. آیا قانون سازی ہے یا نہیں؟ قانون پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اس پر بات کریں, لیکن آپ ڈائریکٹ جا کے شخصیات پر حملہ آور ہوتے ہیں. اور اسی بات کو سیکنڈ کیا اس خاتون نے, اور بابائیں بھی دگل رہا کہ ہاں میرا بھی یہ موقف. میں نے کہا جب آپ کا موقف یہ, پھر میرے موجودگی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ علماء کو گالی دے, اسلامی تعلیمات کی توہین کرے. پھر میں بات کرتا ہوں, آپ کی بات کے بیچ میں بھی بات کرتا ہوں. میں نے یہ بات کی. اچھا تو چلیں آپ کے بیانیے کو فور دا سیک آف دی آرگومنٹ دلیل کے طور پہ آپ کے بیانیے کی صحت کو تسلیم کرتے ہوئے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر اس طرح کی پرووکیشن ہو جائے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آگے سے اسی طرح کی زبان استعمال کرنا, یا جیسے آپ نے کہا کہ میں بیرسٹر مسرور کو پہلے تھپڑ مارتا اور پھر جو ہے اس خاتون کو تھپڑ مارتا, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا موقع آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے کہ جہاں پہ آپ دلیل کو چھوڑ کے اس حوالے سے جو ہے وہ لوگوں پہ حملہ آور ہوں؟ نہیں, میں تو حملہ آور نہیں ہوا ہوں. دلیل تو انہوں نے چھوڑا, میں تو دلیل کی ترغیب دے رہا تھا کہ دلیل پر بات کرے. اچھا, ایک عالم دین, ایک آئینی ادارے کے سربراہ, ایک پارلیمنٹ کے ممبر, کیا یہ خاتون اس سے بڑھ کر ہے؟ کیا یہ بیرسٹر صاحب جو لندن سے پڑھ کے آئے اتنا بڑا پٹے خان بن گیا کہ وہ اس سے بڑا آدمی بن گیا؟ اور میں بیٹھا ہوں, میرے سامنے یہ سب کچھ کر رہا ہے, آپ مجھے کہہ رہی ہے کہ پھر آپ تپڑ ماریں گے. جب ایک بندہ مجھے اور یہ جان صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہماری قبائلی روایات میں, جب کسی کو اس کا جواب پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب تپڑ بھی نہیں ہوتا ہے, ڈنڈا بھی نہیں ہوتا ہے, اس کا جواب پھر گولی ہوتی ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا. اچھا مجھے یہ بتائیے, لیکن میں نے تحمل, سنیں, یہ بہت دلچسپ باتیں کر رہے ہیں آپ, بہت دلچسپ باتیں کر رہے ہیں. اچھا, اس میں اب ہمارے پاس دو جو ہے وہ فریم ورکس آ گئے ہیں. ایک جو ہے وہ تو آپ نے بات کی اسلامی شعائر کی, دوسری آپ نے بات کی قبائلی روایات کی.
اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو اسلام ہے، یعنی آپ کا جو ایک فریم ورک ہے جس کے ذریعے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، آپ سے مراد سینیٹر حافظ حمداللہ، مجھے یہ بتائیں کہ ان دونوں میں اسلام جو ہے وہ کس کی جو پرسنٹیج ہے وہ کتنی ہے اور قبائلی روایات کی کتنی ہے؟ ان کا آپس میں جو ہے وہ تعلق ہے؟ ہماری میں اعجاز بھائی، آپ ہمارے معاشرے سے جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں، یہ جان صاحب بھی وہاں سے بلانگ کرتے ہیں، ہماری معاشرے میں جو روایات ہے وہ بہنی اسلامی روایات ہے، ہمارے معاشرے میں جو قبائلی روایات ہے وہ قبائلی روایت بہنی اسلامی روایات ہے، اور اسلامی روایات بہنی قبائلی روایات ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، قبائل جو ہے سینیٹر صاحب، جو قبائلی روایات ہیں نا، وہ تو آپ کی اسلام سے بھی پیچھے جاتی ہے نا۔ وہ تو اسلام سے اگر 3-4 ہزار سال، اسلام کو تو 3-4 ہزار سال نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ قبائلی روایات میں اگر آپ کسی سے پوچھے کہ آپ نے پگڑی کیوں سر پر رکھا ہے، تو آپ کو کہیں گے کہ یہ میری آبا اور اجداد کی ایک روایت ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ جو روایت بھی ہے اور پیغمبر کی سنت بھی ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھے کہ آپ نے داڑھی کیوں رکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے آبا و اجداد کی ایک روایت ہے، اقدار ہے، تو میں کہوں گا کہ روایت بھی ہے اور پیغمبر کی سنت بھی ہے۔ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ آپ نے شلوار اور قمیض کیوں پہنا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میرے آبا و اجداد کی روایت ہے، تو ایک مولوی کہے گا کہ یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ لہٰذا ان روایات کو آپ ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ ایک بات آپ مہربانی کریں، ایک ہے روایات اقدار، ایک ہے اوزار۔ اوزار میں آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ پیغمبر کے زمانے میں راکٹ لانچر نہیں تھا، ٹینک نہیں تھا، گاڑی نہیں تھی، جہاز نہیں تھا، اس میں آپ ایٹم بم تک بھی جا سکتے ہیں، وہ قرآن کا تقاضا بھی ہے اور اسلام کا بھی ہے۔ اوزار میں جتنا بھی ترقی آپ کر سکتے ہیں کریں، لیکن روایات لیکن اپنی ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک اس ترقی کا تعلق ہے، اس میں جہاز پہ بھی سفر کر سکتے ہیں، اس میں سیل فون بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں باقی جو تکنیکی جو معاملات ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو ذہنی ارتقاء ہے وہ ہر صورت میں قبائلی روایات میں گڑا رہنا چاہیے۔ یہی آپ کی دلیل ہے نا؟ نہیں، میرے دلیل یہ نہیں ہے۔ اگر ذہنی ارتقاء یہ ہے کہ جو اسلامی تعلیمات اور شعائر اسلام، داڑھی شاعر اسلام پیغمبر کی سنت ہے، وہ اس کی توہین کر رہی ہے، اس داڑھی کی توہین کر رہی ہے، مولانا کی توہین کر رہی ہے، وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی توہین کر رہی ہے۔ دیکھیں، اچھا اب آپ نے اپنا موقف دیا نا، اب آپ نے اپنا موقف دیا، ذرا میں دوسری طرف بھی جاتا ہوں، میرے ساتھ ہی رہیے آپ۔ جی ماروی سرمد، یہ آپ نے سینیٹر صاحب کا بیانیہ سنا، اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اس بیانیے کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے آپ کا فون کاٹ دیا ہے، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا ہے